اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ جمعہ کے دن خطبہ کے دوران گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنا۔ حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو گھٹنوں کو پیٹ کے ساتھ ملا کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی دونوں نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ فائدہ: دونوں گھٹنوں کو ہاتھوں کے ساتھ یا کسی کپڑے وغیرہ کے ساتھ پیٹ سے ملا کر بیٹھنا، اسی طرح خطبہ جمعہ کے دوران بیٹھنا منع ہے، کیونکہ اس سے نیند آتی ہے جس سے خطبہ سننے میں خلل آتا ہے جو واجب ہے، اور نیند کے زور سے وضو کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے جس سے نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ قربانی کا ارادہ رکھنے والے کے لیے ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک اپنے بال یا ناخن کاٹنے کی مناہی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس قربانی کا جانور ہو جسے ذبح کرنے کا وہ ارادہ رکھتا ہو، تو جب ذی الحجہ کا چاند ہو جائے وہ اپنے بالوں اور ناخنوں سے کچھ نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس حدیث کے مطابق قربانی کی نیت رکھنے والے کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد سر کی حجامت کرانے یا بغل اور ناف کے نیچے کے بال کاٹنے اور ناخن تراشنے سے بچا رہے تاکہ اس کی قربانی سنت کے مطابق ہو۔ پھر 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنے کے بعد حجامت کروائے۔ اسی طرح کچھ روایت کی روح سے قربانی نہ کرنے والا شخص بھی اگر 10 ذی الحجہ کو حجامت کروائے اور ناخن تراشے گا تو اسے بھی قربانی کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، آپ ان کی حفاظت فرمائیے اور ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔